السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زاہد صاحب ہیں۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ شعر پڑھنا کیسا؟ اور کیا اگر کوئی یہ شعر پڑھتا ہے تو وہ آ، ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت سے وہ خارج ہو جائے گا؟ چونکہ مقصود کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہاں پر پانچ ہستیوں کو مقصود کائنات قرار دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے رہنمائی کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو شعر ہے، یہ ہمارے یہاں کثیر نعت خانوں نے بھی پڑھا ہے، اور ہمارے یہاں بہت سارے خطابات میں بھی یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ بیدم شاہ وارسی رحمہ اللہ کا یہ شعر ہے، اور ان کا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے ہے۔ تو اب آپ اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ جو اشعار ہیں یہ پڑھنا کیسا۔ ہم اہل سنت کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے کہ مقصود کائنات، یعنی جس کے لیے کائنات کی تخلیق کی گئی ہے، وہ اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس حوالے سے حدیث قدسی ہے کہ فرمایا گیا لولا کا لما خلقت الافلاق۔ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو لما خلقت الافلاق، تو زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حقیقت میں مقصود کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اب جو بقیہ چار ہستیاں ہیں، یعنی سیدہ کائنات، مولائے کائنات، حسنین کریمین، یہ جو چار ہستیاں ہیں، ان سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر فرامین موجود ہیں۔ مثلا حسنین کریمین کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین جو ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اسی طرح سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، یعنی جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ پھر اسی طرح مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی آپ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اپنا بھائی قرار دیا۔ اور بھی بہت ساری اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو ان تمام روایات سے اگر آپ ان پر غور کریں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کو گویا کہ اپنا جز قرار دیا، جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور تمام فضائل اور مناقب کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصلاً مقصود کائنات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس شعر میں کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اس شعر میں بالتبع، یعنی تبع کے طور پر یہ تابع ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متبوع ہیں، اور بالتبع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع کے طور پہ، اتباع کے طور پہ ضمناً ان نفوس قدسیہ کو بھی مقصود کائنات کہا گیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا کہ اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصل مقصود کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، مگر ان کی تبع اور ان کی نسبت سے یہ حضرات بھی مقصود کائنات ہیں، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، اگر اس طرح کے اشعار سے آپ لوگوں کو اہل سنت و جماعت سے خارج کریں گے تو میں آپ کو ایک فہرست بھیج دوں گا کس کس نے یہ شعر پڑھا ہے۔ بیدم شاہ وارسی رحمہ اللہ نے تو لکھا، وہ بھی اہل سنت و جماعت سے ہیں، انہیں آپ نکال دیں گے، اس کے بعد کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ اور جب یہاں پر ایک درست معنی بنتا ہے، مجاز مراد لیا جا سکتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟
کہ انہیں مقصود کائنات قرار دیا جائے اور اس وجہ سے اہل سنت سے خروج بھی نہ ہو. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبع میں انہیں مقصود کائنات قرار دینے میں کچھ بھی حرج نہیں ہے. اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے لیے جیسے مثال کے طور پر ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ بالاصل یعنی اصلاً جو ہے ان حضرات پر سلام نہیں بھیج سکتے، لیکن اگر ہم یوں جملہ کہیں کہ حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام، تو اس طریقہ کار پر بالتبع انہیں بھی مقصود کائنات کہہ سکتے ہیں، جس طرح یہاں پر بالتبع سلام بھیجا گیا. یہ تو اتفاقی بات ہے نا کہ اگر یوں سلام بھیجا گیا کہ علی جدہ و علیہ السلام تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جس طرح سلام بالتبع بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو مقصود کائنات بھی بالتبع کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب کچھ لوگ ہیں ہمارے یہاں، میں جانتا ہوں، اگرچہ میں عمومی طور پر جواب نہیں دیتا، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کی سوئیاں ایک خاص مقام پر اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ بلا وجہ اعتراضات کریں گے. اعلیٰ حضرت کے حوالے سے حوالے دیے جاتے ہیں، تو میں یہاں پر اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ایک مقام پر ایک شعر لکھا. آپ نے فرمایا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. اب یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، قاسم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام قاسم، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ قاسم. کس طور پر کہہ رہے ہیں کہ اصلاً قاسم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن طبعاً حضور غوث اعظم بھی قاسم ہیں کیونکہ وہ ابن ابی القاسم ہیں. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. تو یہاں پر جو لفظ قادر اور جو لفظ قاسم اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے حضور غوث اعظم کے لیے استعمال کیا، اسی طرح اس شعر کے اندر مقصود کائنات اہل بیت اطہار کے لیے استعمال کیا گیا. جس طرح یہاں پر قادر اور قاسم کا لفظ طبعاً استعمال ہوا، مجازاً استعمال ہوا، اسی طرح وہاں پر بھی مقصود کائنات کا لفظ طبعاً اور مجازاً استعمال ہوا ہے. لہذا ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوئی، یہ بات ظاہر ہوئی کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع میں ان کی نسبت کی وجہ سے مقصود کائنات کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور میں آسان کر دیتا ہوں کچھ لوگوں کے لیے کہ آپ مقصود کا معنی محبوب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لزومی معنی کے طور پر. تو اب اگر آپ اس شعر کو یوں پڑھ لیجئے، ویسے تو مقصود کائنات کو اپنے اصل معنی پر رکھیں تو بھی حرج نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. اب مقصود کا معنی اگر آپ محبوب کر لیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں محبوب کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، تو بالکل محبوب کائنات ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. لہذا لب لباب یہ ہوا کہ یہ شعر اگر کوئی پڑھتا ہے، کوئی لکھتا ہے، تو شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگایا جائے، نہ اسے برا بھلا کہا جائے، اور نہ اسے، اور میں واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، تفضیلی کہا جائے. شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے.